الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى ثم الحمد لله تعالى ثم الحمد لله تعالى ربی ذوالجلال کا بے پایا احسان اور کرم. آج آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران شیفہ کی 112 نمبر شیفہ سے آگے. ملاحظہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. لیسوا سواء سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، مساوی نہیں ہیں. من اہل الکتاب اہل کتاب میں یعنی یہود و نصارہ میں امتن کچھ وہ لوگ ہیں کہ قائمتن جو حق پر قائم ہیں. یتلون آیات اللہ ان کا عالم کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اناء اللیل رات کے اندھیروں میں بھی رب کائنات جل وعلا کی آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں. وہم یسجدون اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں. قبل ازیں آپ نے یہود و نصارہ کی خباثتوں کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ کیا، میرے نبی کے خلاف کیا کچھ کیا، اور ان کی فطرت میں کیا کچھ شامل ہے. رب کریم فرماتا ہے لیکن سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. وہ جس طرح ہم عام طور پر ایک جملہ کہتے ہیں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، کوئی اعلیٰ ہوتا ہے کوئی ادنا ہوتا ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے کریم آقا کے اتنے محبوب صحابی ہیں، اتنے محبوب صحابی ہیں کہ میرے کریم فرماتے ہیں سلیمان منا من اہل البیت، سلیمان میری اہل بیت میں شامل ہے. یہ ابتداً پارسی نسل تھے، مجوسی تھے، ان کا باپ ان کا جو آباء اجداد تھے وہ مجوسی تھے، آگ کو پوجتے تھے، اللہ تعالیٰ کے منکر تھے. معاذ اللہ تعالیٰ وہ ایسا لادین کہ مجوسیوں کے ہاں ماں اور بیٹی کے ساتھ بھی شادی جائز ہے، اس طرح کا مذہب تھا. پھر ان مذہب عیسائیت قبول کیا، ایک عرصہ تک یہ عیسائی رہے. پھر میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہو کر میرے کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے. وہ پہلے عیسائی تھے نا. اسی طرح تھے دیکھیے سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے اور دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو گئے. اسی طرح دیکھیے حضرت عدی بن حاتم یہ بھی یہودی تھے نہ عیسائی تھے، میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے. اور پھر دیکھیے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے بادشاہ تھے، میرے کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، حالانکہ یہ عیسائی تھے. اور ان کے دربار میں بہت سارے وہ عیسائی تھے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، وہ اچھے بھی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، سمجھدار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، دانا بھی ہیں کہ جو دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو گئے. اب ان کا عالم کیا ہے کہ راتوں کو بھی رب کی عبادت کرتے ہیں، دن کو بھی رب کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. اللہ عظیم. جب انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ موجود تھے تو کچھ وہ لوگ تھے جو ان پر سچے ایمان لانے والے تھے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام آپ ہی کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب کی، ان کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد میں. اور اچھے وہ لوگ بھی ہوئے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرنے والے تھے. بدبخت بھی تھے کہ جن کا ذکر آپ نے پہلے پڑھا کہ وہ انبیاء کو شہید بھی کرتے تھے. ایسے نابکار تھے انبیاء کو شہید کرتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ان بدبختوں نے بلا وجہ نبیوں کو شہید کیا. کوئی ظاہر ایسا سبب بھی نہیں تھا کہ غصہ میں آ جاتے، ایسا ہوتا نہیں، بلا وجہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا. لیکن سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت مجکیم کے حضور سجدے کرنے والے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں.
والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی حالت ہے، جس طرح بھی میں عرض کر چکا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے برگزیدہ بندے جو پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، لیکن جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے تو پروردگار عالم ان کا درجہ بلند سے بلند تر فرما دیا، بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی قدر کے مطابق ان کو 2 ثواب مل گئے، 2 اجر مل گئے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک مصطفیٰ کریم پر ایمان لانے کا، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا۔ یہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ یہ نیکی کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور لوگوں کو گناہ سے روکتے ہیں، وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آگے سے آگے ہوتے ہیں جب نیکی کا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صالحین میں شامل ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے، جو میرے نبی کے جتنا زیادہ قریب ہے رب کے حضور اسی قدر زیادہ محبوب ہے، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسی قدر زیادہ پیار فرماتا ہے۔ تو جن لوگوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام کا قرب حاصل کیا، حضور کی محبت سے سرشار ہو گئے، رب کائنات سبحان اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا فرماتا ہے کہ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہی وہ لوگ ہیں جو صالحین ہیں، یعنی جو میرے ولی ہیں، جو میرے محبوب ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ اور وہ جو بھی بلائی کریں گے، جو بھی نیکی کا عمل کریں گے، وَمَا يَفْعَلُوا اور نہیں کرتے کوئی بھی نیکی کا کام، یعنی جو بھی جو نیکی کا کام کرتے ہیں، فَلَنْ يَكْفُرُوهُ ہرگز ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو نیکی کا عمل کرتے ہیں نا، بلکہ انہوں نے جو زمانہ جہالت میں نیکیاں کی تھیں، ان زمانہ جہالت میں وہ جو یہود و نصارہ میرے نبی پر ایمان لانے سے قبل انہوں نے جو نیک اعمال کیے تھے نا، ایمان لانے کے بعد ان کی پرانی نیکیوں کا ثواب بھی ان کو عطا کر دیا جائے گا اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے کہ جب دامن مصطفیٰ کریم سے بندہ وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کی سابقہ جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کو ضائع نہیں کیا جاتا کہ یہ تو اس نے عالم کفر میں نیکیاں کی تھی، لیکن جو اس نے گناہ کیے تھے میرے نبی کے صدقہ سے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رب کریم اشارہ گرامی قدر فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ اور جو انہوں نے بھلائی کے کام کیے ان کا ہرگز ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ بے شک اللہ رب العزت جل وعلا متقیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں قبل ازیں یہ بات بیان کر چکا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، متقی وہ ہے جو شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تورات میں تقوی کی تعریف کیا کی گئی تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب احبار سے فرمایا تھا تو بتا تورات میں تقوی کی تعریف کیا ہے؟ سیدنا کعب احبار حضرت عمر کے زمانے میں اسلام لے کے آئے تھے نا، آپ نے بعض اوقات آپ کا واقعہ سنا ہے۔ تو سیدنا کعب احبار نے عرض کیا کہ امیر المومنین کبھی آپ ایسی پگ ڈنڈی پر سے گزرے ہوں گے؟ آپ جانتے پگ ڈنڈی کسے کہتے ہیں؟ وہ باریک راستہ جو زگ زیگ ہوتا ہے، ٹیڑھا مٹیڑھا ہوتا ہے، سیدھا راستہ نہیں ہوتا دائیں بائیں۔ عام طور پر کھیتوں وغیرہ میں یا جنگلات میں ایسے راستے ہوتے ہیں جو باقاعدہ سڑک نہیں ہوتی، لوگ جہاں چلتے رہتے ہیں وہاں ایک نشان بن جاتا ہے جس کو پگ ڈنڈی کا نام ہم اردو میں دیتے ہیں۔ عرض کیا کہ آپ کسی ایسی پگ ڈنڈی پر سے گزرے ہوں گے جس کے دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فرمانے لگے ہاں بہت مرتبہ ایسے ہوا، جنگل بیابان میں وہاں باقاعدہ سڑکیں تو نہیں بنی ہوئی ہوتی، کئی دفعہ ایسے ہوا، بہت مرتبہ ایسے پگ ڈنڈی پر سے گزرا ہوں۔ تو حضرت کعب احبار نے عرض کیا پھر فرمائیے جب آپ ایسی پگ ڈنڈی پر سے تنگ راستے سے گزرتے ہیں جس کے دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو پھر آپ اپنے کپڑوں کو کس طرح بچاتے ہیں؟ فاروق اعظم فرمانے لگے کپڑوں کو خوب سمیٹ لیتا ہوں، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر میرے کپڑے سمیٹے نہ گئے کھلے رہے تو کسی جھاڑی سے الجھ جائیں گے، کسی کانٹے میں اٹک جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ تو سیدنا کعب نے کیا حضور یہی تقویٰ ہے،
یعنی اپنے آپ کو دنیا کے خاردار وادی میں سے گزارنا، یوں گزارنا کہ اپنے دامن ایمان کو ہر طرح کے گناہ سے بچا لینا، ہر طرح کی کوتاہی سے بچا لینا۔ حقیقت میں یہی تقویٰ ہے، اور وہ متقی ہیں جو اللہ تعالیٰ جل اللہ کے حضور بہت اعلیٰ درجے والے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خیرکم من اتقاکم، تو میں بہترین بندہ وہ ہے جو جتنا بڑا متقی ہے، جو تقوی کی جتنی بلندی پہ فائز ہے اللہ کے حضور اسی قدر وہ زیادہ محبوب ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یاد رکھو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ہرگز رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان کا مال ان سے قبول نہ کیا جائے گا، یعنی ان کا مال ان کو بے پرواہ نہ کر سکے گا، یعنی جتنی بھی چاہیں سخاوت کریں، جتنی بھی چاہیں سخاوت کریں، ان کی سخاوت کو شفع قبول سے نہیں نوازا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ قیامت کے دن کسی کا مال و دولت کافروں کا ان کے کام نہیں آئے گا، ایمان والوں کا مال و دولت جو رب کی رضا کی خاطر خرچ کیا گیا قیامت کے دن بہت کام آئے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ ان کا مال کسی کام آئے گا نہ ان کی اولاد کسی کام آئے گی۔ ایمان والوں کے وہ بچے جو بچپنے میں فوت ہو گئے اپنے والدین کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جائیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو ارشاد گرامی قدر اذا مات الانسان انقطع عملہ، یہ حدیث مبارکہ، اس کے تحت میرے کریم کا ارشاد کے 3 اعمال ایسے ہیں الا الثلاثہ، جب انسان مر جاتا ہے تو سلسلہ مال منقطع ہو جاتا ہے، الا الثلاثہ، مگر 3 عمل ایسے، 3 کام ایسے ہیں انسان مر جاتا ہے مگر اس کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایک وہ ہے جو اس نے صدقہ جاریہ، کو مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی پل بنوا دیا، سڑک بنوا دی، درخت لگا دیا، نلکا کنواں لگوا دیا، کوئی ایسا کام کر دیا بالفعل کا جس سے عوام الناس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب تک وہ چیز موجود رہے گی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، عبادت میں وہ معاملت ہوتی رہے گی، رب کائنات مسلسل قبر میں اس کو ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا علم ینتفع بہ، وہ علم جس کو حاصل کیا پھر اس سے نفع اٹھایا، یعنی علم کو پھیلایا، پہلے علم خود حاصل کیا، علم حاصل کر کے پھیلایا، جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے جب تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا۔ دین کے موضوع پر کوئی کتاب لکھ دی، جب تک وہ کتاب باقی رہے گی لوگ پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اس کو قبر میں بھی مسلسل ثواب ملتا جائے گا، درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے، والدین کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی اولاد کا ایمان والوں کو فائدہ ہے، اگر وہ بچپنے میں فوت ہو جائے تو بخشش کروا لے جائیں گے، اگر وہ اللہ کی ولی ہے اولاد، اور حافظ قرآن ہیں، وہ مجاہد ہیں، شہید ہیں، تو قیامت کے دن ان کو شفاعت کی اجازت ہوگی، اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے۔ لیکن کافروں کے لیے کیا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد ان کو کام دے گی نہ ان کا مال ان کے کسی کام آئے گا، من اللہ رب کائنات کے حضور شیئا، ذرا برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے مال و دولت کے خرچ کرنے کا۔ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی کافر سونا خرچ کر دے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ میرے نبی کا صحابی ایک کھجور خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ان کافروں کا کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں جلنا ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ پروردگار عالم جل وعلا کی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہوں ان کی مثال اس ریح کی ہے، فیہا سر، جس میں سر ہو، سر کسی کہتے ہیں سواد کے ساتھ را، سرن کہتے ہیں اس شدید ٹھنڈی ہوا کو کہ جو جلا کے رکھ دے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر آپ برف فریج سے نکالیں، وہ تازہ فریج سے نکلی آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے، آپ کے ہاتھ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں۔ سرن ویسی شدید ٹھنڈی ہوا کہ جو درختوں پر گزرے تو درختوں کو جلا کے راکھ کر دے، یعنی ان کو جلا کے رکھ دیں، راکھ تو نہیں ہوتے خیر، وہ جل جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں
کہ کوہر جس کو پنجابی میں کورا کہتے ہیں، جب وہ فصلوں پر پڑے تو فصلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے نا، وہ سوکھ جاتی ہے نا۔ کیوں سوکھ جاتی ہیں؟ کہ اتنی زیادہ شدید ٹھنڈک ہوتی ہے کہ ان کے مسام ہی بند ہو جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی، سوکھ جاتی ہیں۔ سرن اس ہوا کو کہتے ہیں جو شدید ٹھنڈی ہوا جہاں جہاں سے گزرے معاذ اللہ تعالیٰ اس علاقے کو برباد کرتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے اس دنیا میں مگر وہ کافر ہیں، ان کی مثال اس ہوا کی ہے جس پہ شدید ٹھنڈک ہے، اصابت حرث قوم، اس قوم کی کھیتی کو پہنچی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسهم اپنی جانوں پر، یعنی ان کافروں کی ہے کھیتی۔ ایمان والا میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو بو گے آخرت کو کاٹ لو گے۔ تم جانتے ہو کہ تم 20 کلو گندم اگر بو دیتے ہو تو کئی من اٹھاتے ہو، یعنی آدھا من بو کر کئی من اٹھاتے ہو۔ دنیا میں تمہاری کی گئی نیکی کا قیامت کے دن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا زیادہ اجر ملے گا، کتنا زیادہ اجر ملے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن کافر وہ ایسی کھیتی والا ہے کہ جس کی کھیتی پر وہ ٹھنڈی ہوا باد سرسر چلی جس سے ساری کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کیوں کہ ظلموا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، فاہلکتہ، انہوں نے اس کھیتی کو برباد ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وما ظلمهم اللہ، یہ ان پر ظلم اللہ نے نہیں کیا، معاذ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ان پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن ان بدبختوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وہ کیوں ایمان لے کے نہیں آئے؟ کیوں نبی محتشم رحمت عالم کے دامن کم سے وابستہ نہیں ہوئے؟ پتہ چلا کافر جتنے بھی چاہے نیک اعمال کر لیں، یہ نیک اعمال اس کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتے۔ ہاں یہ ممکن ہے کسی کافر کو عذاب ہلکا ہو، کسی کافر کو عذاب زیادہ ہو، لیکن کافر جائے گا جہنم میں، اور کبھی اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ جس طرح میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے بشرطے کہ ایمان ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔